پاکستان کی الیکٹرانک وارفر کیپبلٹی، دشمن کے سسٹمز کیسے جیم کیے جاتے ہیں؟ کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ جدید جنگ میں گولیاں اور میزائل سے پہلے کیا چیز حملہ کرتی ہے؟ جواب ہے سگنلز۔ آج کی جنگ میں جس نے دشمن کے ریڈار، کمیونیکیشن اور جی پی ایس کو خاموش کر دیا، وہ آدھی جنگ جیت لیتا ہے، اور یہی وہ میدان ہے جسے الیکٹرانک وارفر یعنی الیکٹرانک جنگ کہا جاتا ہے۔ آج ہم سادہ اور حقیقت پر مبنی انداز میں سمجھیں گے کہ پاکستان کی الیکٹرانک وارفر کیپبلٹی کیا ہے اور دشمن کے سسٹمز کو جیم متاثر کیسے کیا جاتا ہے۔ سب سے پہلے الیکٹرانک وارفر کا مطلب سمجھتے ہیں۔ یہ وہ جنگ ہے جس میں ریڈیو ویوز، سگنلز اور الیکٹرانک سسٹمز کو استعمال متاثر کیا جاتا ہے۔ اس کے تین بنیادی حصے ہوتے ہیں۔ الیکٹرانک سپورٹ کا مطلب ہے دشمن کے سگنلز کو سننا اور سمجھنا، مثلاً ریڈار کہاں ہے، کس فریکوئنسی پر کام کر رہا ہے اور کس سمت میں دیکھ رہا ہے۔ الیکٹرانک اٹیک وہ مرحلہ ہے جہاں اصل کارروائی ہوتی ہے، یہاں دشمن کے سسٹمز کو جیم کیا جاتا ہے، دھوکہ دیا جاتا ہے اور ان کی کارکردگی خراب کی جاتی ہے۔ الیکٹرانک پروٹیکشن کا مقصد اپنے سسٹمز کو محفوظ رکھنا ہوتا ہے تاکہ دشمن ہمیں جیم نہ کر سکے۔ اب بات کرتے ہیں جیم کرنے کی۔ جیمنگ کا سادہ مطلب ہے دشمن کے سگنل میں اتنا شور ڈال دینا کہ وہ اصل سگنل کو پہچان ہی نہ سکے۔ مثلاً اگر کوئی ریڈار کسی طیارے کو تلاش کر رہا ہو تو جیمر اس ریڈار کی فریکوئنسی پر اتنا پاورفل سگنل بھیجتا ہے کہ ریڈار کو اصل ہدف نظر نہیں آتا۔ اسی طرح کمیونیکیشن جیمنگ میں دشمن کے ریڈیو کمانڈ سسٹمز کو متاثر کیا جاتا ہے تاکہ ان کے یونٹس آپس میں بات نہ کر سکیں۔ جی پی ایس جیمنگ بھی ایک اہم حصہ ہے۔ اس میں دشمن کے جی پی ایس سگنلز کو کمزور یا غلط کر دیا جاتا ہے تاکہ اس کے ڈرون میزائل درست راستہ نہ لے سکیں۔ اب سوال یہ ہے کہ پاکستان اس میدان میں کہاں کھڑا ہے؟ اوپن سورس دفاعی معلومات کے مطابق پاکستان نے گزشتہ برسوں میں الیکٹرانک وارفر پر خاص توجہ دی ہے، خاص طور پر پاک فضائیہ اور بری فوج دونوں نے اپنے اپنے لیول پر سسٹمز کو شامل کیا ہے۔ مثلاً لڑاکا طیاروں میں الیکٹرانک کاؤنٹر میجر پارٹس لگائے جاتے ہیں۔ یہ پوڈز دشمن کے ریڈار کو جیم کرنے دھوکہ دینے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ اسی طرح گراؤنڈ بیسڈ سسٹمز بھی استعمال ہوتے ہیں جو سرحدی علاقوں میں دشمن کے کمیونیکیشن اور ریڈار سگنلز کو مانیٹر اور متاثر کر سکتے ہیں۔ پاکستان کے کچھ جدید طیاروں اور سسٹمز میں ریڈار وارننگ ریسیورز بھی شامل ہوتے ہیں۔ یہ سسٹم پائلٹ کو خبردار کرتا ہے کہ اسے کس سمت سے ریڈار لاک کیا جا رہا ہے۔ اب ایک اہم چیز سمجھیں، الیکٹرانک وارفر صرف جیم کرنا نہیں ہوتا بلکہ ڈسیپشن یعنی دھوکہ دینا بھی ہوتا ہے۔ مثلاً دشمن کے ریڈار کو یہ دکھانا کہ ایک طیارہ 10 جگہوں پر ہے، اصل طیارہ کہیں اور ہے، اسے الیکٹرانک ڈسیپشن کہا جاتا ہے۔ یہ ٹیکنالوجی جنگ میں بہت اہم ہوتی ہے کیونکہ اس سے دشمن کی ڈیسیژن میکنگ متاثر ہوتی ہے۔ پاکستان کی حکمت عملی عام طور پر ڈیفینسو اور ڈیٹرنس پر مبنی سمجھی جاتی ہے، یعنی مقصد یہ ہوتا ہے کہ دشمن کے سسٹمز کو اتنا متاثر کیا جائے کہ وہ مؤثر حملہ نہ کر سکے۔ لیکن ایک حقیقت یہ بھی ہے کہ الیکٹرانک وارفر ایک خفیہ میدان ہے۔ زیادہ تر صلاحیتیں عوامی طور پر ظاہر نہیں کی جاتی، اسی لیے جو معلومات دستیاب ہوتی ہیں وہ محدود اور عمومی نوعیت کی ہوتی ہیں۔ یہ کہنا درست نہیں ہوگا کہ کوئی بھی ملک مکمل برتری رکھتا ہے، کیونکہ ایک مسلسل بدلنے والا میدان ہے جہاں ہر نئی ٹیکنالوجی کے ساتھ نئی کمزوریاں بھی سامنے آتی ہیں۔ آخری بات، آج کی جنگ میں صرف ہتھیار ہی نہیں بلکہ سگنلز، ڈیٹا اور کنٹرول سب سے اہم بن چکے ہیں۔ اگر آپ دشمن کی آنکھیں بند کر دیں تو اس کے ہتھیار بھی بے اثر ہو سکتے ہیں، اور یہی الیکٹرانک وارفر کی اصل طاقت ہے۔ اگر آپ اس موضوع کو مزید گہرائی سے سمجھنا چاہتے ہیں، خاص طور پر ڈرون وارفر اور سائبر وار کے ساتھ اس کے تعلق کو، تو اگلی ویڈیو ضرور دیکھیں۔